اور جگہ ہے، ہم یہی ذکر کرتے تھے، یہی رہتے تھے۔ اور آج کشمکش میں دماغ ہے، ذکر ہو رہا ہے خانقاہ رائے پور کا ذکر جو ہے اس کی 11 تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہیں اور 4000 اللہ اللہ کی۔ اگر کوئی شخص بطور شاہ عبد القادر، فرمان شاہ عبد القادر، اگر کوئی شخص ان 11 کو اور 40 کو متواتر 4 مہینے تک لگاتار کرے، ناغہ نہ کرے، اور روزانہ 1100 بار لا الہ الا اللہ اور 4000 مرتبہ اللہ اللہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کرے، تو حضرت نے فرمایا اس کے اندر ولایت کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ شخص معرفت کے کلمات اللہ کی طرف سے اس کی زبان حال سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت خانقاہیں ہیں، کسی نے تصنیف سے اپنا سر بلند کیا ہے اور کسی نے تفسیر سے بلند کیا ہے، کسی نے تحریک جد و جہد، مگر خانقاہ رائے پور کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کہ بھائی یہاں کوئی تفسیر ہوئی یا یہاں کوئی تصنیفی کام ہوا، اور لیکن یہاں تو صرف حضرت مولانا شیخ العزیز بھی فرما رہے کہ میں جب باغ سے گزرتا ہوں مجھے ہر پتے میں سے کلمے کی آواز آتی ہے۔ مولانا شیخ الہند اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری یہ بہت اونچے لوگ ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تم کہاں جا رہے ہو، اور وہاں کوئی تصنیفی کام تو ہے نہیں، کوئی درسی کام نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، تو ہم رائے پور میں ایک بڑے میاں رہتے ہیں، ان سے اللہ کا نام سیکھنے جا رہے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا انیس الرحمن لائل پوری اور مولانا علی میاں اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ان کا سب بلکہ ایک اشکال حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو ہے جو اس میں کتاب میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اس ذکر جہری سے مجھے بالکل مناسبت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا اس کو، لیکن ایک دن شاہ عبد القادر صاحب کی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی تو پیر پکڑ لیے شاہ عبد القادر صاحب کے، اجی حضرت آج 60 سال کے بعد میں یہ گل جھڑی کھل گئی کہ ذکر جہری بھی ضروری ہے، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اشکالات آپ نے دور فرما دیے، اب میں زندگی بھر جو ہے ذکر جہری نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے شاہ عبد القادر کے خلیفہ ہیں، ان سے انہوں نے کہا ہے۔ تو بہر کیف اس خانقاہ کا بھی رخ یہ ہے کہ ہم نے یہاں 6 گھنٹے حضرت ذکر کراتے تھے، کبھی خانقاہ میں لے جا کے، کبھی یہاں، کبھی جنگلوں میں، اور اپنے مریدین و متوسلین کا جو بھی آپ نے تزکیہ کیا ہے اس کی بنیاد اصل ذکر ہے۔ اس خانقاہ کا بنیادی کام جو ہے وہ لوگوں میں، خود میں، گھر والوں میں اللہ کے اس نام کو اور اس کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے رائے پور کی تو نسبت حاصل ہو جائے اور وہ ذکر سے گریز کرے یا ذکر میں سستی کرے تو مجاز تو وہ ہو جائے گا، لیکن جو خانقاہی کام ہیں اس سے محروم رہے گا، کیونکہ اس لیے کہ اس خانقاہ کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کا نام بلند کرنا، ذکر کرنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگر کوئی صاحب کسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اور نام یا کسی دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور اگر اس نام کو اللہ کی محبت میں سیکھنے کے لیے اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے اس نسبت کو حاصل کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں چمکا دیتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، میرے نام میں برکت ہے۔ تو میں جب یہاں رہتا تھا تو میں نے حافظ عبدالرشید صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے کہا، میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر آپ کا ذکر اللہ سے آباد رہے، کیا ہوگا؟ آپ کے بعد تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان 2 آدمیوں کو اجازت دی ہے
اور قاری صاحب آتے رہنا اور دعا کرنا. امید ہے کہ یہ گھر اللہ کے ذکر عالی سے آباد رہے گا. اور پھر فرمایا کہ جب شاہ عبد القادر یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے اس گھر کی طرف توجہ کری جس کے شاہد حضرت مولانا حافظ عالم صاحب ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جب نہر کی پٹڑی پہ کار رکوا کے اس بنگلے کی طرف انہوں نے توجہ دی تو ایک نور کی شعاعیں اس طرف سے اس طرف متوجہ ہو رہی تھی. یہ حافظ عالم صاحب اس بات کے شاہد ہیں کہ میں موجود تھا اس وقت جب شاہ عبد القادر صاحب یہاں سے پاکستان. ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ شاہ عبد القادر صاحب یہاں سے پاکستان جا رہے تھے. اس لیے ایک تو یہ جب کوئی بزرگ یا کوئی مفکر یا کوئی محدث بیان کرے اپنے فون کو آن کر لو. ایک جب ذکر کرو ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی فون کی طرف متوجہ نہ ہو کیونکہ یہ اللہ سے جو دوستی جو تم بڑھانے جا رہے ہو اس میں ایک طرح سے شرک ہے. ذکر سے فارغ ہو کے سب کی باتیں سنو, ذکر سے پہلے ہو کے سب کی باتیں کرو, سسرے کو بند کر دو. جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو بس پھر کسی کا لا کا مطلب ہی ہے نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ موبائل کچھ ہے, نہ گھر والے کچھ ہے, نہ دوست کچھ ہے, نہ احباب کچھ ہے, نہ رشتہ دار کچھ ہے, پھر کون ہے؟ الا اللہ, اللہ ہی ہے. تو بس یہ باتیں ہیں. اور آج یہ میرے حضرت کے 2 پوتے ہیں اور یہ میرے سر کے تاج ہیں, لیکن ان کے گھر سے دونوں کے مجھے نعمت ملی ہوئی ہے. پہلی جو ہے یہ یہاں رائے پور کی اور نانکے کی یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. اور وہ میرے گھر کی جو اصل میں اس کا مالک تو نہیں ہوں کہ بھائی وہ میری اپنی وراثت بن جائے گی. یہ ایک امانت ہوتی ہے انسان کے پاس, اور جو صحیح مستحقین ہوتے ہیں جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے یہ اس کا خود کا حق ہوتا ہے جس کو دی جا رہی ہے, کیونکہ جس نے دی ہے یہ سلسلہ در سلسلہ اس طرح چلتا ہے. جیسے مجھے حضرت شاہ حافظ عبد الرشید صاحب نے دی اور شاہ حافظ عبد الرشید کو شاہ عبد القادر نے دی, شاہ عبد القادر کو شاہ عبد الرحیم نے دی, ان کو مولانا رشید احمد گنگوہی نے دی, ان کو حاجی امداد اللہ نے دی, ان کو میاں جی نور محمد جھنجھانوی نے دی, ان کو شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی نے دی, ان کو شاہ محمد مکی نے دی, ان کو شاہ محب اللہ الہ آبادی نے دی, ان کو شاہ حبیب امروہی نے دی, ان کو شاہ عبد الباری امروہی نے دی, ان کو شاہ ابو سعید گنگوہی نے دی, ان کو نظام الدین بلخی نے دی, ان کو جلال الدین تھانیسری نے دی, ان کو شاہ عبد القدوس گنگوہی نے دی, ان کو شاہ عبد الحق رضولوی نے دی, ان کو شاہ احمد رضولوی نے دی, ان کو جلال الدین کبیر اولیاء پانی پتی نے دی, ان کو شمس الدین ترک پانی پتی نے دی, ان کو علاء الدین صابر صاحب نے دی, ان کو بابا فرید الدین گنج شکر نے دی, ان کو خواجہ مختار کاکی نے دی, ان کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دی, ان کو خواجہ عثمان ہارونی نے دی, ان کو خواجہ حافظ شریف زندانی نے دی, ان کو خواجہ عبدال چشتی نے دی, ان کو خواجہ مودود چشتی نے دی, ان کو خواجہ ممشاد علوی نے دی, ان کو خواجہ ابو ہریرہ نے دی, ان کو خواجہ عبد الوحید نے دی, ان کو خواجہ محمد مکی نے دی, ان کو خواجہ حبیب اجمی نے دی, خواجہ حبیب اجمی کو خواجہ حسن بصری نے دی, خواجہ حسن بصری کو حضرت علی نے دی, اور حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو یہ نسبت اصل تو وہاں کی ہے, یہ نسبت یہاں کی نہیں ہے, اصل یہ نسبت یہ وہاں کی ہے. اور ایک تسلسل ہے, ایک تعلق ہے, ایک امانت ہے. تو اسی طریقے سے یہ امانت جو ہے آپ کے دادا نے ہمیں دی تھی اور اس گھر کو بڑھانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ نسبت میں ہمیں آپ کے دادا کی دینے کی وجہ سے ہمیں یہ نسبت حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندھوی نے دی, وہ بھی شاہ عبد القادر کے خلیفہ ہیں. یہی نسبت ہمیں ملا موجود الدین نے دی, وہ بھی شاہ عبد القادر کے خلیفہ ہیں. یہی نسبت ہمیں حضرت مولانا سید مکرم صاحب سنسار پوری نے دی, وہ بھی شاہ عبد القادر کے خلیفہ ہیں. اور یہی نسبت مولانا ابراہیم صاحب جو حضرت مدنی کے خلیفہ ہیں, اور حضرت مولانا سید بلال صاحب جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں, سلسلہ ایک ہے. ہم جو ہے یہی نسبت ان کے گھر سے ملی تھی. بھائی شفیق کو بھی دے رہے ہیں اور آپ کو بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے, آپ سے دونوں سے کام لے. آپ دونوں بزرگوں کے پوتے ہیں
اور یہ ہمیں مرنا ہے، یہ نعمت آپ کا حق ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ نسل پھر آپ کسی اور کو دیں گے، ایک سلسلہ قیامت تک اسی طرح یہ چلتا رہے گا، تسلسل چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے جو نعمت ملی تھی وہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ اللہ اسے جو ہے، ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہمیں جگڑیوں کو انسان بنایا اس گھر نے، ہمیں نالائقوں کو لائق بنایا اس گھر نے، ہمیں لوگوں میں مقبول بنایا اس گھر نے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں لوگ حضرت کہتے ہیں، ہم سے زیادہ گندہ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس گھر کا واسطہ پکڑ کے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور اپنی پیلی چمکا رہے ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں دونوں حضرات۔ اللہ رب العزت اس نسبت کو، رشیدیہ کو اور رحیمی نسبت کو، جو شاہ عبد الرحیم کا فیض، یا اللہ بھائی احمد کو شاہ عبد القادر کا فیض، بھائی احمد کو شاہ عبد العزیز کا فیض، بھائی احمد کو شاہ سعید احمد کا فیض، بھائی احمد کو، اور یہی فیض ہمارے بھائی شفیق الرحمان صاحب کو، اور یہ دونوں پوتے ہیں، ایک جرویش ہند ہے، ایک قلندر وقت ہے، یہ اس کا پوتا ہے، اور ایک شفیق الامت ہے، یہ اس کا پوتا ہے۔ یہ دونوں پوتے اعلیٰ ہیں۔ ایک پوتا وہ ہے جو حضرت مولانا شاہ عبد القدوس گنگوہی کا، جو نظام الدین بلخی کے یہاں اپنے دادا کی نسبت دینے گیا تھا، اور وہی نسبت انہوں نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی نسبت سے ان دونوں پوتوں کو ہم نے یہ نسبت جو ہمارے پاس امانت تھی، یہ امانت ان کو سونپی۔ اللہ رب العزت اس امانت سے، اس گھر کا سر تو اونچا ہے ہی، لیکن نسل در نسل یہی کام یہاں سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، اور احمد کو اللہ مقبول فرمائے، شفیق کو مقبول فرمائے، اور یا اللہ جس پیٹ میں احمد نے پیر پھیلائی وہ بھی نیک عورت ہے جمیلہ، اللہ اس جمیلہ کو بھی سر بلندی عطا فرما، اور خانقاہ میں ان کو ہاتھ بٹھا کر مہمانوں کی خدمت کا اور حوصلہ اور جذبہ پیدا فرما، اور یہاں ذاکرین کو اس طرح متوجہ فرما دے، اور آپ کو پورا ذکر جو ہمارے حضرت نے ہم سے کرایا 6 گھنٹے، آپ کو 11:40 4 مہینے تک لگاتار دونوں حضرات کو کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آپ صحیح ذکر کریں، خانقاہ رائے پور کا نام روشن کریں، حافظ عبد الرشید صاحب رائے پوری کا لگایا ہوا یہ باغ اے اللہ قیامت تک ہرا بھرا فرما دے۔ اے اللہ روحانی یہ باغ ہے اور روحانی یہ گھر ہے، اللہ اس گھر سے لوگوں کے یا اللہ ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، لوگوں کو دین ملا ہے، اللہ اب وہ نسبت، اب وہ کیا نام جو ہے طاقت قوت احمد کی طرف اور شفیق کی طرف لوٹا دے۔ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، رحم کے کرنے والے ہیں۔ ہمارے جو یہ بھائی آئے ہیں وہ کیا نام جو ہے مولانا عارف صاحب اور مولانا حافظ کفایت اللہ صاحب، ماسٹر شہراب صاحب، ان کو بھی ہم نے ان کے گھر پہ مجاز کیا تھا، یہاں بھی یہ نسبت آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی دروازے سے ہمیں ملی تھی، اسی دروازے سے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو تینوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کرے۔ قاری صاحب کو بھی کہا تھا، اور قاری صاحب کو اور لوگوں نے بھی کہا ہے، اللہ آپ نے حافظ عبدالستار صاحب کے دل میں جو محبت دی تھی، اے اللہ اس کی وہ بے مثال ہے۔ اگر کسی شیخ کے دل میں محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ زبان پر حال بھی آ جاتا ہے، میرا قاری صاحب بھی دیکھا گا کہیں، اے اللہ اس محبت کا واسطہ قاری صاحب کی بھی خانقاہ کو آباد فرما، اور انہیں جگہ نصیب فرما، اور شرور و فتن سے اس گھر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ احمد کی طرف اے اللہ اپنی محبت کا ظہور کر دے، اپنے تعلق کا ظہور کر دے، اور جس طرح اس گھر کے لوگ بڑے لوگوں میں جا کے لوگوں کے دین کی سدھار کرتے تھے، اعمال کا سدھار کرتے تھے، اللہ وہ صفت ان کو عطا فرما، اے اللہ دونوں کو عطا فرما، تاکہ یہ لوگوں میں بیٹھ کر تیرے دین کی صحیح جو روش ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، صحیح دین پہنچائیں۔ اے رب العزت آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے فقیر ہیں، آپ کے بھکاری ہیں، آپ کے منگتے ہیں، آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اللہ احمد کے اوپر اپنی محبت کی بھیک ڈال دے، شفیق کے اوپر اپنی محبت کی بھیک ڈال دے، نظر کرم کی بھیک ڈال دے، نظر احسان کی بھیک ڈال دے۔ یا اللہ اس کو بلند فرما، رحمت فرما،
وہ صفات جو ڈاکٹر صاحب کو دی، وہ صفات جو شاہ عبد الرشید کو دی، وہ صفات ملا عبدالعزیز کو دی، وہ ساری صفاتیں اس گھر کے اس ننھے سے چراغ کو تو روشن کر دے۔ آپ غفور رحیم ہیں، صدقے اپنے حبیب کے ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلاسل اربعہ، ائمہ مجتہدین، مشائخ طریقت، حضرت شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ حافظ عبد الرشید، شاہ سعید احمد، شاہ عبد الستار، خلیفہ ولی محمد حافظ بشیر، مفتی الہی بخش، اور حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندھلی، اور مولانا سید مکرم صاحب سنسار پوری، اور حضرت ملا عبد الکریم صاحب بوڑیوی، اور یا اللہ ہمارے قاری صاحب کے دادا بھی حافظ قرآن تھے اور حافظ عاشق تھے، اللہ ان کی بھی اور اس پورے مجمع کی، اور ہمارے جو ہے مولانا عارف صاحب ان کے والد کی بھی یا اللہ روح کو اس پڑھنے کا ثواب عطا ان کی مغفرت فرما، پورے مجمع کے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ یا اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ بھائی کو اے اللہ کوئی پھنساتا ہے، پھنسانے والا چھوٹا ہے اور تو نکالنے والا بڑا ہے۔ اے اللہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں تو ڈال دیا تھا لیکن وہ زیادہ تھے اور نکالنے والا رب تو تھا، یا اللہ پھنسانے والی زلیخا جو یا اللہ جیل کے اندر تھی لیکن یا اللہ جیل کے اندر کسی قیدی کو بادشاہ بنا دے وہ تیری شان تھی۔ اے اللہ ہمارے کلیم مولانا کلیم صاحب کو بھی دوبارہ رہائی نصیب، اور ہمارے لائق بھائی اور اقبال بندوقچی اس نے بھی دین کی بڑی خدمات کی ہے، اللہ اس کے گھر پر ملے، تیرے نیک بندے کی بچی اس گھر میں ہے اور اس خاندان کی لاج رکھ لے، اور اس بچی کے شوہر کی لاج رکھ لے، اور اس بچی کے شوہر کے باپ کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا کر دے اور نیک بھائی کی طرف ایک احسان اور کرم کی نظر کر دے، تجھے اپنی عزت کا واسطہ، تجھے اپنی محبت کا واسطہ، آپ غفور الرحیم ہیں اللہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ کتنی مساجدیں ایسی ہیں جو بھائی اقبال کے بجری سے بنی ہے، سیمنٹ سے بنی ہے، سلیے سے بنی ہے، ان گھروں کا واسطہ اگر تیرے یہاں کسی مسجد کی کوئی قدر ہے تو اس قدر کی نسبت پہ اس گھر پہ رحم کر دے، اس گھر پہ احسان کر دے۔ اے اللہ نیک بھائی کے یہاں سے ہزاروں لوگ زکوٰۃ لے گئے، مدد لے گئے، سبزیاں لے گئے، ترکاریاں لے گئے، اگر اس صدقے کی طرح یہاں کوئی لاج ہے تو اس یا اللہ احمد سعید کے اس گھر پہ لاج رکھ، مسعود کو، مقبول کو، اور یا اللہ احمد سعید کو اور ڈاکٹر شفیق کو یا اللہ، اے اللہ اپنی بارگاہ الہی میں یا اللہ جگہ نصیب فرما، جنت میں جگہ نصیب فرما، اور اس گھر کے ہر بچے کو ڈاکٹر، IPS، انجینئر بنا، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ذہنوں کو کشادہ یا رب العالمین۔ لیک کی طرف ایک نگاہ کرم کری، ایک نگاہ کرم کری، ایک نگاہ اقبال کے گھر میں بھی احسان ڈال دی۔ آپ سچے رب ہیں، اور مفتی عبدالغنی جو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے اسی جگہ پر بیٹھ کر مجھے حافظ عبد الرشید صاحب رائے پوری نے کہا تھا وہ قاری اکرم یہ وہ آدمی ہے جس کو میرے سامنے شاہ عبد القادر نے اجازت دی تھی، آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ جنت میں جگہ نصیب فرما، اجمعین برحمتہ خوش رہو جیسے تو ہم ہاں اللہ تعالیٰ قبول